السلام علیکم۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک کتاب کا تعارف کرایا تھا۔ بہت خوبصورت کتاب ہے اور میں تو پڑھ ہی رہا ہوں۔ میرے سامنے آج 264 نمبر کا صفحہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بدترین ذمہ دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، سب سے بدترین ذمہ دار راعی، سب سے بدترین راعی یعنی ذمہ دار حطامہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ذمہ داری ادا کی۔ حطامہ ایسے سخت اور سنگ دل انسان کو کہتے ہیں جو اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا۔ ظالم حاکم جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ان پر ٹیکس لگا کر ان کی کمر توڑ دیتا ہے، بدترین راعی ہے۔ سخت آواز، بات بات پر ہاتھ چھوڑنے والا ظالم شوہر بدترین راعی ہے۔ سنگ دل اور تند خو باپ، بہت زیادہ سزا دینے والا، بہت کم معاف کرنے والا بدترین راعی ہے۔ سخت محتمم یا منیجر جو ملازموں کی عزت کا خیال نہیں کرتا، بدترین راعی ہے۔ کارخانے کا مالک جو اپنے ملازموں اور ورکرز کو حقیر سمجھتا ہے اور ظلم کرتا ہے، بدترین راعی ہے۔ وہ ظالم ساس جو اپنی بہو کے لیے بڑی سخت اور جھوٹ گھڑنے والی ہو، بدترین راعی ہے۔ وہ بہو جو بڑی زبان دراز اور بے ادب ہو، بدترین راعی ہے۔ نافرمان بیٹا جو اپنے والدین کو اپنے قول اور فعل سے تکلیف پہنچاتا ہے، بدترین راعی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمارے اخلاق کو سنوار دے اور بدترین راعی اور ذمہ دار بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ لگ بھگ سبھی کو گنوا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باپ یہ نہ سمجھے کہ تو اپنی پکڑ سے بچے گا، نہ کوئی بیٹا سمجھے، نہ کوئی ساس اس بات کو خیال کرے کہ تو ایسے ہی بچ جائے گی۔ بدترین راعی کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ ملے گی، اور یہ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ ہم بچ سکیں، تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنا آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ بدترین راعی کا مطلب آپ نے جو سمجھا ہے، اس میں تھوڑا سا میں یہ اضافہ کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، یہ بھی بدترین راعی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ذمہ دار وہی ہے جو ذمہ داری کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا، اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں اس بات سے بچنے کی کہ ہم بدترین راعی، بدترین ذمہ دار بنیں۔ اللہم حفظنا منہم۔